السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 8، اور جس میں ہم پڑھیں گے تنوین اور نون ساکن۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس کے سبق میں پڑھا تھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تنوین سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم آ جائے، جس نون کے اوپر جزم آ جائے اسے نون ساکن کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے یہ نون ہے، اس کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہو گیا، تو اسے نون ساکن کہا جائے گا۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں، آپ تھوڑا سا یہاں دیکھیے کہ تا کے اوپر دو زبر ہے تو یہ تنوین ہے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس کے سبق میں پڑھا تھا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ آپ اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں، چونکہ جتنے بھی قاعدے اب آگے آنے والے ہیں وہ اسی سے متعلق ہوں گے، نون ساکن اور تنوین سے متعلق ہوں گے، تو اس لیے ہمیں ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک تنوین اور نون ساکن۔ تنوین اور نون ساکن کی جو آواز ہوتی ہے وہ یکساں ہوتی ہے۔ یکساں کہتے ہیں ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی ان کی آواز میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے با الف دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، تن تن۔ دیکھیے دونوں کی آواز لاسٹ میں جو آ رہی ہے وہ تن تن آ رہی ہے۔ ایسے ہی اسے پڑھتے ہیں تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تن تن۔ یہاں تنوین ہے، یہاں نون ساکن ہے، ان دونوں کی جو آوازیں ہیں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تن تن۔ ثا الف دو زبر ثن، ثا نون زبر ثن، ثن ثن۔ ثا دو زیر ثن، ثا نون زیر ثن، ثن ثن۔ ثا دو پیش ثن، ثا نون پیش ثن، ثن ثن۔ جیم الف دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جن جن۔ جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جن جن۔ جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، جن جن۔ دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن، دن دن۔ دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دن دن۔ دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، دن دن۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور تو چلیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ عین الف زبر آ، دال الف دو زبر دن، آدن۔ سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری۔ با دو پیش بن، قریبن۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ عین زبر آ، وا یا زیر وی، عظی۔ میم دو پیش من، عظیمن۔ کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مرا۔ ضاد دو پیش ظن، مراظن۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو۔ لام دو پیش لن، رسولن۔ شین یا زبر شی۔ میں تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا، کہ یہاں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف لین دو ہوتے ہیں، اور حروف لین کو ہمیشہ جلدی سے ادا کیا جاتا ہے، تو اسے شی پڑھیں گے۔ اور حمزہ الف دو زبر ان، تو یہاں پر تنوین ہے، شی ان۔ غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا۔ واو زبر وا، غشاوہ۔
دادو پیش تن، غشاوتن، اس کا ایک نقطہ مٹا ہوا ہے، غشاوتن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن۔ اب اس میں یا کو نہیں پڑھا جائے گا، خالی ان دونوں کو پڑھیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ ہدن، چونکہ قرآن کریم میں 3 حرف ایسے آتے ہیں بعض دفعہ جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، وہ آگے اس کا مستقل قاعدہ آئے گا، میں آگے آپ کو سمجھا دوں گا۔ ہدن۔ تو چلیے آج کے سبق کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔